ناظرین السلام علیکم. ہم ہر سال 1965 کا یوم دفاع مناتے ہیں، مگر 1965 کی جنگ کے بارے میں معلومات یا تو جھوٹ کے انبار میں چھپ گئی ہیں یا ہمیں جاننے کی خواہش ہی نہیں رہی. آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے دونوں جنگ میں حصہ لیا اور جو قربانیاں انہوں نے دی، جو کارنامے سر انجام کیے، ان کا ذکر ان کی زبانی سن سکتے ہیں. میرے جو آج کے مہمان ہیں وہ ایک فائٹر پائلٹ تھے. 1965 اور 1971 کی جنگ میں شاندار کام کیا، جس کا اعتراف نہ صرف ہماری تاریخ نے کیا بلکہ ہندوستان کے جو تاریخ دان ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے کیا. حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، فلائٹ آف دا فالکن. اس کا سب ٹائٹل بڑا اچھا ہے، ڈیمالشنگ متھس آف دی انڈو پاک وارز 1965-1971 اسٹوری آف اے فائٹر پائلٹ. یہ کتاب جذبے دل اور دماغ سے لکھی گئی ہے اور میری درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان ایئر فورس کے بارے میں، 65 کی جنگ کے بارے میں، 71 کی جنگ کے بارے میں. پاکستان نے ان کو ستارہ جرأت سے نوازا ہے. میرے مہمان ہیں ایئر کاموڈر سید سجاد حیدر ریٹائرڈ. تھینک یو سید صاحب، آپ تشریف لائے. میں جو کہ بڑا سیریس سبجیکٹ ہے 1965 کا جنگ کا اور 6 ستمبر کا، لہٰذا میں نہایت سنجیدگی سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ستارہ جرأت تو آپ کو ملا، لیکن یہ لقب نوزی کا آپ کو کس نے دیا؟ کیونکہ جب میں پڑھتا ہوں کہتے ہیں نوزی حیدر، میں کہا میں ایئر کاموڈر سجاد حیدر جا رہے ہیں، وہ کہا نوزی حیدر جا رہے ہیں. میں کہا ایئر کاموڈر سجاد حیدر، یو مین نوزی؟ ویئر ڈڈ دس نوزی کم فرام؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہوتی ہے اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی، اس سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. کوئی پیار سے کہتے ہیں، کوئی حسد سے کرتے ہیں. اب یہ ان کی اپنی قسمت ہے. بٹ یہ مجھے نام دیا جو گیا تھا، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاؤ ڈڈ دس کم اباؤٹ؟ بہت ہردل عزیز اور ایک بہت شاندار محب وطن اور جرأت والے ایک شخص تھے. ان کا نام تھا علاؤالدین احمد. ٹھیک ہے. لقب ان کا بچ تھا ایئر فورس کے اندر. بچ احمد جو تھے یہ بہت بہادر پائلٹ تھے اور وہ شہید ہوئے اسی مثالی بہادری میں جو کہ ایک تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھی جاتی ہے. تو میں جب شروع میں ابھی میں نے کمیشن لیا تھا تو کچھ 2-3-4 مہینے کے بعد مجھے فیوری اسکواڈرن سے اٹیکر اسکواڈرن، جو پہلا جیٹ اسکواڈرن تھا پاکستان ایئر فورس کا، وہاں ہماری پوسٹنگ ہوئی. ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک جمپ ہوتا ہے کہ جیٹ اسکواڈرن میں ہم جیٹ پائلٹ بن گئے ویری ینگ. تو یہاں پہ بچ احمد جو تھے یہ سینئر پائلٹ تھے اور انہوں نے ہمیں اپنے پروں کے نیچے لیا اور ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے یہ لقب دے دیا جو ایسا چپکا جس طرح میری ناک چپکی. اچھا نوزی. اچھا، لیکن نوزی کا ایک معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام کے علاوہ میں بھی دخل اندازی دینا کہ ہی از ویری نوزی ان ادر پیپلز وے، بٹ دس از ڈائریکٹلی آف دا گفٹ آف نیچر. اچھا شاہ جی، یہ انٹرویو ہے 6 سپٹمبر اور رول آف دی ایئر فورس کے بارے میں. میں 2-3 اس میں پریلیمنری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پھر ہم آپ کی اپنی ایکسپیرینس میں پاکستان ایئر فورس کو بنانے کا 1965 کی جنگ تک کریڈٹ کس کو ملتا ہے؟ بالکل، آپ کو یہ تو معلوم ہے، شخصیت جو ہے اس کی کوئی اس کا تعارف کی کوئی ضرورت نہیں. ایئر مارشل اسر خان جی، جو ہمارے پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف بنے، ان کی عمر اس وقت 34 سال کی. 34 سال کی عمر میں کمانڈر چیف بنے. اور یہ کہا جاتا ہے، بلکہ ہمارے دوسرے جو ایک اسی طرح بہترین کمانڈر چیف ایئر مارشل نور خان تھے، انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا کہ ایئر مارشل کہ اسر خان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا جو کہ ایئر فورس کو اتنا زبردست بنا سکتا. اب یہ ہے کہ 8 سال انہوں نے کمانڈ کی اور بالکل 8 سال آخری دن گھنٹے تک ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی. اب وہ بدقسمتی کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ جنگ شروع ہونے والی تھی. بہرحال اس 8 سال میں اسر خان صاحب نے پاکستان ایئر فورس کی جو ایک بنیاد رکھی جاتی ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ایک پگھلے ہوئے لوہے کے اندر، یعنی اس میں جو
moral integrity, honesty, commitment to your work, commitment to the country, your moral Commitment to- integrity, and excellence, honesty. commitment to excellence. Yani excellence was the only word that we heard then. I mean right from the beginning. لیکن ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی بڑی تھی. یہ بھی یاد رکھیے کہ قائد اعظم کا پاکستان تھا, اور اس وقت جو ہماری روحیں تھیں, جو ہماری حب الوطنی تھی, اور جو ہمارے اندر ایک ملک کا پیار اور جذبہ ایمان جو کہ قائد اعظم نے جس طرح ہمیں ایکسپلین کیا تھا, وہ اتنا زبردست تھا کہ ایئر مارشل اسد خان کو اس سمت محنت کی ضرورت نہیں تھی. ان کی جو ساری اٹینشن تھی وہ پلاننگ اینڈ ہاؤ کہ اس ایئر فورس کو قائد اعظم کے ان الفاظ کے مطابق سیکنڈ ٹو نن کیسے بنایا جائے. قائد اعظم جب رسالپور میں آئے تھے 1948 مئی میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ ایک طاقتور ایئر فورس کے بغیر ہمیشہ دشمن کے رحم پہ رہے گا. اب یہ قائد اعظم 48 میں ان کی فلاسفی, ان کا ویژن دیکھیں, ان کو اس وقت پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فوراً ایک بڑی طاقتور ایئر فورس بنانی چاہیے, جو کہ گورنمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ ان کو ریسورسز دیں. اور جو ایئر فورس کے مٹھی بھر لوگ جو سن رہے تھے, ان کو کہا کہ اٹ شل بی سیکنڈ ٹو نان. اب وہ جو تھا وہ ہمارا ریزاں دی ایتھر, یعنی نصب العین ہمارا زندگی کا وہ بن گیا. اور جب میں رسالپور پہنچا, ہم نے جب وہ پڑھا, وہ ایک پلیک پہ لکھا ہوا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ آج تک میری زندگی میں میرے اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے الفاظ ہیں کہ سیکنڈ ٹو نن, وہ زندگی کا نصب العین میرا بھی بن گیا. ناظرین, میرے مہمان ایئر کاموڈور سید سجاد حیدر ہیں. مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. پلیز ڈونٹ گو اوے. ویلکم بیک. ایئر کاموڈور سید سجاد حیدر, ستارہ جرت, میرے مہمان ہیں. میں ان کی کتاب, میں نے عرض کیا, فلائٹ آف دی فالکن آ چکی ہے, جس کا بہت چرچا ہے, کرٹیکلی ایکلیمڈ ہے. اس کی کچھ باتیں ہیں, ایک میں اس کے پڑھ دوں جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے میرے مہمان کے بارے میں کہا ہے کہ سجاد حیدر از ون آف دی گیلنٹ فیو ہو ہیلپڈ سیو پاکستان ان 1965. یعنی میں کو ماٹھے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا, بہت اعلیٰ بندہ میں لے کے آیا آپ کے لیے. اچھا جی, لیٹس گو فارورڈ. جسٹ ون کوشچن میرے لیے. ہندوستان کے ساتھ جنگ کے لیے ہمارے لیے کون سے جہاز موجود تھے؟ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس F-104 جو اسٹار فائٹر تھا وہ بھی تھا, بٹ کون سے جہازوں کی ضرورت ہے when آپ کا ڈسٹنس زیادہ نہ ہو اینیمی کے ساتھ؟ اصل میں ہمارے پاس اس وقت تو سیور جہاز تھا, F-86 جسے کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ 104 بھی اسٹار فائٹر بھی تھا. لیکن یہ جہاز جو تھے, یہ ہمارے اسد خان صاحب کی جو پلاننگ تھی, جو انہوں نے امریکن سے مانگے تھے, وہ ان سے بہت مختلف تھے. امریکن جو تھے وہ ہمیں کوئی اور جہاز دینا چاہتے تھے, لیکن اسد خان صاحب اور نور خان نے اپنا وہ کیسے کہتے ہیں پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جہاز چاہیے. 104 تو بعد میں بات آئی, اور 104 جو تھا اس کی چرچا بہت تھا, لیکن وہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے, ہمارے ماحول جو جنگی ماحول ہے اس کے لیے موضوع نہیں تھا بالکل. لیکن جو F-86 تھا وہ بہترین, حالانکہ کورین وار کا تھا, اس کے بعد ویتنام میں تو اس کا نام ہی نہیں تھا, لیکن ہمارے لیے وہ ایک موزوں جہاز تھا. اور یہ تھا کہ ہماری جو پائلٹس کی ٹریننگ ہوئی تھی جن جہازوں پہ, اور جس طریقے سے ہم کسٹم ٹیلرڈ پائلٹ تھے, اور وہ ساری دنیا امریکن جو تھے, ہم جاتے تھے وہاں کورسز کے لیے, تو دنگ رہ جاتے, وہ پوچھتے تم کدھر سے آئے ہو, تو ہم کہتے ہیں پاکستان سے آئے. پاکستان سے آئے, پاکستان کدھر ہے, انڈیا. میں نے کہا نہیں, انڈیا کا بہتر جگہ جو ہے, انڈیا سے بہتر جگہ ہے وہ پاکستان. پھر یہ تھا کہ وہ ہمارے جو فیل تھے, ہمارے جو ریزلٹس تھے, ان کو دیکھ کے پاکستان کا نام وہاں پر روشن ہونا شروع ہوا. اب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو کوئی بلائیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں. 2-3 سوال مجھے. جب 65 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوتی ہے, ہماری ایئر فورس کی تعداد, کمپوزیشن کیا تھی, اور ہندوستان کے پاس کیا تھا اس وقت؟ یہ ایگزیکٹلی تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. رفلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم تقریباً 1/3, وہ ہم سے کچھ
3.5 گنا زیادہ تھے تعداد میں. اوکے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے پاس تقریباً 120 یہ تھے فائٹرز تھے اور 20 ایک بامبرز تھے. تو ان کی تعداد سے ہم سے 3.5 گنا زیادہ تھی. لیکن ان کی جہازوں کی قسمیں زیادہ تھیں. وہ ہمارے پاس صرف امریکن جہاز تھا. ان کے پاس فرینچ بھی تھے, رشین بھی تھے اور گوروں کے تھے. تو اس لیے باسکٹ تھی ان کے پاس جہازوں کی. تو ان میں سے جو ہنٹر جہاز تھا ان کا اور جو مسٹیر تھا وہ سمجھے کہ کمپیٹیبل تھا. ہنٹر جو تھا وہ F-86 سیبر جیٹ سے تھوڑا سپیریئر تھا کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ تھی, انجن بڑا تھا انجن, اور اس کی ایکسلریشن ہم سے بہتر تھی, جو کہ ایئر کامبیٹ میں ایک بہت وائٹل کمپوننٹ ہے. ویری وائٹل. یہ بتائیے کہ جب 6 سپٹمبر آیا, وہ دن آیا ہمارے اوپر, تو ایئر فورس کس سٹیٹ میں تھی اور افواج آرم فورسز آرمی کس سٹیٹ میں تھی؟ ہاں, اس کا پس منظر دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا. وہ یہ تھا کہ ران آف کچھ جو تھی وہ پس منظر تھی. ران آف کچھ ہوئی, ہماری فوج نے بڑی بہادری سے, بڑی جرت سے جا کے اپنی زمین جو کہ ہندوستانیوں نے ایک چالاکی سے ہم سے لی تھی, وہ انہوں نے سب فتح کی, بڑی بہادری سے فتح کی. اور اس میں پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر چیف کا ایک بہت عمدہ کردار تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی ایئر فورس کو آنے نہیں دیا. اس لیے جو فوج تھی وہ بغیر کسی دخل کے آرمی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شاسی صاحب نے وارننگ شروع کر دی کیونکہ ان کو پھر ایک قسم کی ایک ذلت دیکھنی پڑی. پہلے چینیوں سے مار کھائی, پھر ران آف کچھ میں کھائی. سائیکلوجیکلی ہندوستان اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی ریسورسز, تو ظاہر ہے کہ ان کے وہاں پر کافی کشمکش تھی اور لیڈرز جو تھے وہ ثابت کرنا چاہتے قوم کو کہ بھئی ہم بڑی بہادر قوم ہیں, ہم بدلہ لیں گے. اور وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اگلا جو راؤنڈ ہوگا وہ ہماری مرضی سے, اور وہ جگہ بھی ہم سلیکٹ کریں گے اور ٹائم بھی ہم کریں گے. اور وہ اسی وقت جنرل چودھری نے جنگ ختم ہوتے ہی کچھ کی, انہوں نے اپنے کمانڈر ان چیف جو تھے GOC جنرل خوشوت سنگھ, اس کو یہ ایک ٹاسک دیا کہ اگلی جنگ جو ہوگی وہ پنجاب کے میدانوں میں ہوگی. اور انہوں نے اسپیسیفکلی ٹارگٹ بتائے کہ یہ سیالکوٹ, لاہور اور قصور کے علاقے میں ہوگی. اب آپ ان کی تیاری کریں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ جنگ پاکستان شروع کرے گا تب یہ پلان جو ہے آپ کا اس کو انیکٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. یہ سب کی چیز کی تیاری ہوگی. اب اس کو فالو اپ کرنے کے لیے ہندوستان نے 12 مئی کو میرے خیال میں ایک بامبر جہاز بھیجا. یعنی حالانکہ انہیں ایک سبق سیکھ چکے تھے ہم سے, کیونکہ 1958 میں انہوں نے عید کے دن ایک بامبر جہاز بھیجا تھا راول پنڈی کے اوپر, تصویریں لے رہا تھا, اور وہ اتنی اونچائی پہ اڑ رہا تھا کہ اسے اتنا فخر تھا کہ یہاں پاکستان ایئر فورس کا جہاز پہنچ نہیں سکتا. اور وہ اس کا خیال ٹھیک تھا, لیکن پھر پاکستان ایئر فورس ہے. ایک بالکل ینگ لڑکے فلائنگ آفیسر یونس, اس کو اسکریمبل کیا گیا. وہ پہنچا 47,000 فٹ کی بلندی پہ آہستہ آہستہ, اور اس جہاز کو مار گرایا اس نے. دونوں پائلٹ اریسٹ ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کے یہ 65 مئی میں پھر دوبارہ ایک جہاز بھیجا جو کہ قصور لاہور کے ایریے میں تصویریں لے رہا تھا اور ریکانیسنس کر رہا تھا. تو ہماری پاکستان ایئر فورس, لیکن پاکستان ایئر فورس 1958 میں یعنی اس قدر چست جس کو کہا جاتا ہے, اتنی ریڈینس پہ اس وقت بھی کوئی چیز آتی, کوئی چیز جو تھی وہ ہماری حدوں کے اندر آ نہیں سکتی تھی. ناظرین, میرے مہمان